ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں پیش ہے رمضان المبارک کی تیاری اور اس کا استقبال۔ فطری طور پر انسان کے اندر مفید چیزوں کے حصول کی خواہش ہوتی ہے اور ان کے لیے جد و جہد کرنے کو ضروری سمجھتا ہے۔ اگر اس کے افراد خاندان اس سلسلے میں غفلت برتے تو انسان انہیں بھی متنبہ کرتا ہے۔ اسی طرح جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کے لیے کوشش بھی اسی درجے کی کرتا ہے اور دل ہر وقت اس کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ اہم مواقع میں سے ایک ہے۔ اس میں حاصل ہونے والی رحمت و برکت رضائے الہی کے حصول کے لیے دروازے کھولتی ہے، جو دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر اور افضل ہے۔ یہ ماہ مبارک جلد ہی ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یقیناً ہمارے دل میں اس ماہ کی بڑی قدر ہے، لیکن کیا ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اہل خانہ کو توجہ دلاتے ہیں کہ وہ بھی اس سلسلے میں تیاری کریں اور غفلت سے کام نہ لیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے اور خطبہ دیتے، جس میں انہیں رمضان کی آمد کی خوشخبری سناتے۔ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر اس کی تیاری کے سلسلے میں توجہ دلاتے۔ رمضان کی آمد سے مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کا پرتقواق استقبال کریں۔ یہ کیفیت یقیناً ہونی چاہیے۔ ایسا ہونا ایمان کی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آمد رمضان کی خوشخبری سناتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، جو مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک ایسی بابرکت رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس ماہ مبارک کی سعادتوں سے محروم ہو گیا تو وہ محروم ہی رہا۔ اگر ہم استقبال رمضان کے لیے تیار ہیں تو ہمیں چند باتوں کا لحاظ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم اپنے نفس کو آمادہ کریں اور اس ماہ مبارک میں امور خیر انجام دینے کے لیے عملی اقدام کریں۔ اس کے ذیل میں چند چیزیں آتی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی کام بغیر مشیت الہی کے ممکن نہیں، تو ہمیں اس کے لیے خدا سے توبہ اور استغفار کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، توبہ کا اہتمام کیا جائے۔ توبہ میں انسان اپنے رب کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے جو فاصلہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نیک کاموں کی طرف رغبت بڑھتی ہے، جو رمضان کی دیگر عبادات میں بھی معین اور مددگار ثابت ہوگی۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت ہوتی ہے معاملہ اسی اعتبار سے ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ انسان کسی نیک کام کی نیت کرتا ہے تو اس کا عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم رمضان المبارک کے تئیں آغاز ہی میں یعنی شروع ہی میں اپنی نیت کو درست کریں اور بہت سے نیک اعمال کرنے کی نیت کر لیں۔ مثلاً تلاوت قرآن کی کثرت، گناہوں سے توبہ کا اہتمام، دعا و اذکار، ذکر کی پابندی، عبادت کا التزام اور لوگوں سے معاملات درست کرنے کی نیت وغیرہ۔ رمضان مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن کا نزول ہوا۔ اس مناسبت سے عام دنوں کے مقابلے میں لوگ قرآن کو زیادہ پڑھتے ہیں۔ تلاوت ایک عبادت ہے، اس لیے بھی اس ماہ مبارک میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس بات کی نیت کر لیں کہ رمضان میں کم از کم ایک بار پورے قرآن مجید کا ترجمہ کے ساتھ اعادہ کرنا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ماہ رمضان جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ السلام علیکم۔